سے بھی پہلے کیا ایک مولویاں پیران دی بھی جی آئی ٹی بناؤ، سب تو پہلے میں پیش ہوں گا جنہ دین دے نام تے کروڑا روپے کھا دے انہاں کو بھی حساب لو۔ ہاں جی، ایک کوٹھیاں تے کاراں تے لینڈ کروزر انہاں کتھوں لئیاں، جے لئیاں نے تے پھر اسلام نو کی واپس دیتا تسی؟ میں بالکل سب تو پہلے اس جی آئی ٹی وچ مولوی خادم پیش ہوئے گا 1974 جون تو لے کے 2017 اگست تک میں حساب دے وہاں۔ میں 1974 جون وچ پڑھن آیا جامع مسجد جیلم عیدگاہ وچ، او میں نو جگہ بھی پتہ ہے۔ جس دن پہلے آگے میں ایک رشتہ دار میرا صحیح تے میں ستا کیوں جی، ہاں ڈوک جمعے تے ڈوک عبداللہ تے شمالی محلہ تے مشین محلہ نمبر 1 تے 2 تے 3 تے بورڈنگ محلہ جیلم دا، اتھوں میں روٹیاں بھی منگیاں، او بھی میں نو پتہ ہے۔ اجے تک میں نو نہ گھراں دے نشان بھی پتہ ہے بھی فلانے گھروں روٹیاں منگیاں، اتھوں تو لے کے تے شیخ الحدیث بنن تے امیر المجاہدین تک سارا کچھ میں نو پتہ ہے۔ سمجھ آئی نا بات، اسی بھولے کوئی نہیں۔ ہن اسلام نو دین دی واری آئی ہے تے مولوی خادم ویل چیئر دے بہانے بڑھائے نہ، انج نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے تے کوئی بہانہ نہیں بنایا مولوی خادم نو پالن واسطے، تے میں تے ہن ویل چیئر دا بہانہ نہیں نہ بنا سکتا۔ ہن اسلام نو لوڑ پے گئی ساڈی تے اسی ویل چیئر سمیت حاضر ہیں اسلام واسطے، دیہاڑی بھی حاضر ہیں، راتی بھی حاضر ہیں۔ میریاں تقریراں، میری عزت، میری آبرو، میری جان، میرا مال، فإن أبي ووالدتي وعرضي وعرض محمد منكم وقاؤ۔ اے میں گل نہیں کی تھی، حضرت حسان نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ نو درس دیتا جدوں حضور دی تو پھر پگڑیاں بچانیاں، پھر مدرسے بچانے، پھر خانقاہاں بچانیاں، پھر رشتہ داریاں بچانیاں، پھر پیسے بچانے، پھر تعلق داریاں بچانیاں، پھر حالات ویکھنے۔ میں کہا دسو بابا جی پھر کی ویکھنا ہے؟ فرمایا اس وقت امت اعلان کرے فإن أبي ووالدتي وعرضي، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان بس۔ ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے۔ ہم پاکستان کے حل بتاتے ہیں، ہم سے ہمارے پاس کوئی آئے، واللہ یہ نہیں ہوگی۔ جب روز برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے۔ ہاں میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں۔ صبح دفتر کھولو، صبح دفتر کھولو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی۔ سلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ فاروق اعظم نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوکا۔ فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی، اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں، آپ نے موضع یہاں رکھ لیے۔ فقال اللہ، آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذاکا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا۔ فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا قال للامت، میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ انا کنا ذل قوم فاذن اللہ بالاسلام۔ فرمایا ہمیں کون جانتا تھا، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے، آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ، ہمیں کون؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ توجہ جی، اور آگے حضرت عمر نے قاعدہ بیان کر دیا قیامت تک، ترجمان نبی آپ نے قاعدہ بیان کیا، فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، مراد پوری، عزنا جمع متکلم، نون جو ہے وہ جمع کیا۔ فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں
ترجمان نبی حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو اذلنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لبیک کے پاس، باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا، وہ نسخے سامنے لائیں، جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے، جس کا نسخہ اچھا ہو۔ بالکل ہم نہیں کہتے ہمارا، میدان میں لائیں، اپنی اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں، جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے، سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہیں آپ بھی لائیں۔ آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتار دو؟ یہ نسخہ ہے، اس لیے لوگوں نے جانے دی۔ سورہ انفال نکال دو، سورہ توبہ نکال دو، فلاں آیت کا ترجمہ غلط کر دو، خاتم کر، یہ نسخہ ہے تمہارے پاس؟ یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ہی نسخہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس محمد عربی کابرو ہر دو سراست حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہے کسے کے خاک درش نیز خاک بر سرے ہو، جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال، اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا، دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سوچو جی، یہ ہماری سیاست ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں صلاح الدین آیا، نور الدین آیا، شہاب الدین محمد غوری آیا، پھر محمد بن قاسم آیا، پھر طارق بن زیاد آیا، پھر یوسف بن تاشفین آیا، پھر شیر شاہ سوری آیا، پھر التمش آیا، پھر اورنگزیب عالمگیر آیا۔ میں یہی جرم ہے، یہ جرم ہے ہمارا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے پھر آیا، ہم نے تو ان کو سلا دیا تھا۔ نہیں، اسلام تو بالکل امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں وہ کہتا ہوں شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور کہتے ہیں نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا، جو صلاح الدین آیا جو نہ کعبہ معظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا۔ صلاح الدین ایوبی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا، لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے۔ ہاں ماشاءاللہ سے تھوڑا ہی بات ہوتی ہے، بات تو ہے نہیں، مطلب دھوں کٹ دے، اگلے دا دھوں کٹ دے۔ ہاں جی توجہ، بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی ہو جائے، یہ ہوئی نا بات۔ ایسے اسلام اوپر آئے گا، یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا۔ ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں، یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے، وہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولے؟ تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ۔ یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے، کوئی نہیں بولا۔ کہتا ہے صبر کرو بچیو، اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب صبر کرو، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا، بنو کینو کا پورا قبیلہ نکال دیا۔ فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے خاتون سے بدتمیزی کی؟ قتل نہیں کیا، صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا، وہ اٹھی تو نیچے گر گئی، بات رسول اللہ تک چلی گئی۔ قبیلہ بنو قینقاع، حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے۔ ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے؟ یہی ہماری سیاست ہے۔ سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے ہیں، جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے، کل واللہ پڑھنی نہ آئے، ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا؟ ان کو کیا پتا حضور کا خطبہ کیا بیان فرمایا؟ علماء
سے میری یہ گزارش ہے، خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا یہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں. وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہ مولانا یہ کیا بیان کیا، میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا. سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے. اعتراض کرنے والا ہے بچہ تم بک بک کر رہا، یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی، کیوں جی میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں. حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو، جتنے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں کہ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے، نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا لا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو، ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے. قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے گی. یہ تو بیان کرے نا کم از کم. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دِمَنْ أَدَوْ مِنْ دِمَائِنَا دِمَا بْنُ الرَّبِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ ذَيْلٌ. فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں. یہ وہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا، ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں. وَأَوَّلُ ربا عباس بن عبد المطلب. فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّ، میں سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں، سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہ بیان کریں نا، یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا. مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ تو اللہ کے نال ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ. یہ سارا مجھے یاد ہے. ہاں جی یہی تو ہم یاد کرتے ہیں جی سے. ہاں ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا. ہاں جی یہ جو انگلیاں ہیں نا اسی لیے قیامت والے دن بولیں گی نا کہ یہ تو بند ہو جائے گا، پھر یہ بولیں گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا، پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچا. یہ خود بول رہی ہے، کتنے چھپائے گا کوئی. ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت. ہاں علم یعلم بان اللہ یرا، اسے پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہیں نا، لیکن علم یعلم بان اللہ یرا یہ بات نہیں ہے. یہ بات بالکل ان چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا. اور محنت کریں، نعروں سے نہیں آئے گا، محنت آپ کو کرنی ہوگی. آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو، اور تنقید چھوڑ دیں. او فلاں جی یہ کر رہا ہے، چھوڑیں اس کو کیا کر رہا ہے، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ حضرت صاحب آپ کو گالی. مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا. مولوی خادم کی پگڑی تو بال ایک اور، اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لیا. پہلے تو 9 گز تھی نا، اب 11 گز پکڑی ہے پوری میری 11ویں والے کے نام پر. ہاں جی پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے. ہاں جی تو اب ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے. یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی، بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی. ہاں جی آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے. یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئیں، اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مفتی اعظم ہر بندہ مت بنے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، لیکن فتویٰ دینے کی صرف 4 صحابہ کو اجازت تھی. صحابہ یہاں ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے. خدا کا خوف کرے، کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو؟ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا، تو نے اس کا دل چیرا تھا.
کیا آپ مطلب بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں؟ ہم جو چپ ہیں ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. میرا کبھی آیا جی ایک کلپ بھی کسی کے خلاف؟ جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا کھیل بنایا تسی وہ جی میرے خلاف فلاں نے شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے. تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے. تو جس کا پھل نہیں نہ لگا ہوتا اس کو درخت کوئی نہیں مارتا اور پتھر کوئی نہیں مارتا. خدا کے لیے آپ یہ باز آ جائیں اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو مانیں. ہاں ایک دوسرے کو مانے. اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے. منقع کے سر والا جانتے ہو وہ گجرات کے اندر رشاد دولہ ولی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والی جو آتے ہیں, ہاں وہ منقع کے سر والا, چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا. تو اطاعت امیر تو ضروری ہے. اگر اطاعت اگر وہ امیر جو ہے وہ شریعت کا باغی ہو جائے. آپ میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں نا, ہم دین کی بات کرتے ہیں. اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں نہیں, کہا دفع ہو جاؤ. ہم نے تو آپ کو اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں. اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا. سنو افضل الخلق بعد الرسل نے بات کیا کی. ایھا الناس, یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور. فإني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. یہ ہے پہلا آپ کا خطبہ. نہ روٹی کا ذکر, نہ فیکٹریوں کا ذکر, نہ ڈالر کا ذکر, نہ ریال کا ذکر, نہ سونے کا ذکر, نہ چاندی کا ذکر, نہ جواہرات کا ذکر, نہ زمینوں کا ذکر. یہ تو حضور کی غلامی بندہ کرے تو یہ تو چیزیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں بندے. بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صحابہ کے پیچھے نہیں بھاگی. صحابہ رو پڑتے تھے روٹی پانی اور جائیدادیں دیکھ کر. یا اللہ ہم نے تیرے دین کا کام اس لیے تھوڑا کیا تھا, تو دنیا میں ہمیں صلہ دینا چاہتا ہے, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں. کوئی اس در پر آ کر دیکھے تو صحیح نا. باہر بیٹھ کر باتیں کرنا, بک بک کرنا, یہ بک بک کرنے سے تو مسئلے حل نہیں نہ ہوتے. تو غلامی کر کے دیکھ تو صحیح نا. صدا ابو ہریرہ تھوڑے گر جاتے تھے مسجد کے دروازے پر. ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ بحران کے گورنر بھی بن گئے. ہاں سلمان فارسی سدا ہی بکتے رہے, غلام بنے. ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے. ایک وقت آیا کہ مدائن کے گورنر بن گئے سلمان فارسی. سدا ایک وقت نہیں رہتا. آج آپ محنت کریں, ہمارے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی کہ حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا ہوا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ تو امیر المومنین نے قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو صدیق کی مدد کرنی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي, فرمایا جی صدیق غلط کام کرے تو انہوں سیدھا کر دینا, اس کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. اگر صدیق اکبر, حالانکہ وہ تو افضل الخلق, یہ ہمارے لیے تھا نا قیامت تک. ہم کوئی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں آپ جی حکومت کے خلاف بولتے ہیں. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں, جس طرح حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا نا تو حضرت بلال بن حارث المزنی نے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے, فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی, لیکن عمر کو کہنا الکیسو الکیسو, عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے, عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے. اگر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو, اپنی رعایا کا خیال کرو, کیوں یہ قحط پڑا, یہ اس کی وجہ تلاش کرو, یہ حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا. ہم ان کو یہی کہتے ہیں یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا, کس کا پیچھے آتا ہے, اس کو بے نقاب کرو. ملک کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرو. جو بھی ملک کو ملت کے خلاف بک بک کرتا ہے اس کو پکڑ کر انڈیا کرا. جو کہتا ہے جی مذہب کو سیاست سے, ہم نے مذہب کے سیاست کو بالکل مذہب سے جدا رکھنا ہے. سب سے پہلے کون سا بارڈر نیا کھلا ہے, کرتارپور کے بارڈر سے ان کو ادھر گزارو. بھائی یہ تو بنا ہے مذہب کے نام پر.
ادھر تم نے مذہب کی بات نہیں کرنی، لہذا واپس جاؤ ہندوؤں کو تشریف لے جاؤ. ہاں جی یہی ہے نا بات. یہ تو مذہب کے نام پر بنا ہے، یہ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر تو بنا نہیں. جب نعرہ لگا ہے تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ تو اس نام پر بنا ہے. اور جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہ انڈیا چلا جائے. دوبارہ نیا بارڈر اس لیے کھلا ہے کہ تاکہ جلدی جلدی آپ تشریف لے جائیں وہاں سے. یہ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن و حدیث کو اپنے نصاب سے نکال کر پھر ہمیں کہو کہ جناب مولانا بات نہ کریں. تو مولانا نے تو اپنی زندگی اسی لیے رکھی ہوئی ہے، شاید میرا ویل چیئر پر بیٹھنا اسی لیے ہے. اور یہ بھی عجیب ہی بات ہے کہ بندہ 2 دن ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، تو میں جناب 5 مہینے اور 22 دن ایک جگہ بیٹھا رہا. 8 فٹ کی چکی میں ہم 3 بندے رہے. 2.5 فٹ جگہ آتی ہے فی بندے، قبر جتنی جگہ تھی، اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی. ایک ہی جگہ، میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا 24 گھنٹے. آنکھ کھولی تو سلاخیں ہیں، جیل کی دیواریں ہیں. جب سویا تو تب بھی وہی دیواریں، جب جاگا تو وہ تب بھی وہی دیواریں، جب روٹی کھانے لگے تب بھی وہی دیواریں تھی. تو بیٹھے رہے. تو جن کا کام تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کا پروگرام تو یہی تھا یہ خود کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. مجھے ایک بیماری بھی وہاں نہیں لگی. تو جن کا کام تھا ہم ان کے لیے بیٹھے رہے. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عندہ جلی لا خفا بھی. اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ تقریر کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا بیٹھا آپ کو زیارت کرتا رہے اور آپ مجھے دیکھتے رہے، تو یہ بھی ایک تقریر کا انداز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی صحیح. ہاں جی میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ لبیک کے نعرے جیسے شروع ہوئے تھے سارے نعرے لگا کر دعا مانگ کر چلے جاتے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں تھی. جس کو جو بیماری لگی ہے اس کو وظیفہ بتایا کریں 100 بار لبیک کا، انشاءاللہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ تیار ہیں؟ آج پورا ایسے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اپنے اندر یقین پیدا کرے. تقریر سننے کے بعد آدمی جاتے تبصرہ کرے تقریر تو بہت اچھی ہوئی تھی لیکن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے غلامی زے خوے غلامی زے سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرغم کر. وہ کہتا ہے کتے سے بھی بری ہے غلامی کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھو. لیکن اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری. تھا نہ جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. ہاں غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی. تقریر پوری سن لی، صدیق اکبر کا خطبہ بھی سن لیا، حضور نے حکومت کیسے فرمائی وہ بھی سن لی. 10 سال رسول اللہ نے حکومت فرمائی نا جناب.
پھر صدیق اکبر کے 2.25 سال، پھر فاروق اعظم کے 10 سال، پھر عثمان غنی کے 12 سال، پھر مولا کائنات کے 5.5 سال، اور پھر امام حسن کے 6 مہینے. یہ ساری حکومت سننے کے بعد بھی جاتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پھر تو نے سنا کیا ہے؟ سنا تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بھی بری ہے بد یقینی. آپ کہیں گے کیا ہونا ہے؟ جن کا کام ہے وہ کریں گے. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم میدان احد میں چلے جائیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے خندق کھود کے کھڑے ہو جائیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ رسول اللہ ابھی آدھا سر دھوئیں، جبریل پھر آ جائیں، حضور آپ نے ابھی ہتھیار نہیں کھولنے، بنو قریظہ کا فیصلہ پہلے کرنا ہے. یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیست لہو راحت، حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا، تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا. اور پھر جی وہ ہمیں بہت جناب لوگ ڈراتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، فرمایا جتنا مجھے دین کے بارے میں ڈرایا گیا، اللہ کے بارے میں مراد دین ہی ہے، فرمایا مجھے جو دین کے بارے میں ڈرایا گیا 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. باقی رہ گئی اذیت، یہ ہتھکڑیاں لگنے سے بندے کے بازو تو نہیں، مجھے تو انہوں نے لگائی بھی نہیں، جن کو لگیاں ان کے بازو ٹوٹے، آپ کو کچھ ہوا آپ کو، بلکہ لطف آیا تھی وہ ختم ہو گئی. کیونکہ جو جن کے وجہ سے ہتھکڑی لگی کام تو ان کا ہے، وہ اتنے کریم ہیں کہ ان کے پانی سے حضرت عمر بن اخطب نے تھوڑا سا تنکا نکالا، حضور پانی نوش فرمانے لگے، عرض کی حضور پیالہ مجھے دیں، وہ اتنا معمولی سا تنکا باہر نکالا تو حضور نے فرمایا اللہم جملو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے، اس کو خوبصورت. تو آپ جن کا ختم نبوت کا کام کریں گے، ناموس رسالت کا، آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی. یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. باقی رہ گیا منافقین، وہ تو اس دور میں والمرجفون فی المدینہ، وہ تو مدینہ منورہ میں حضور کی ظاہری آیات میں افواہیں پھیلاتے، اے جی لبیک والے اندر گئے ہن نہیں چھڑ دے، ہن نہیں چھڑ دے، اے تے بادشاہ ہن بس انہاں نوں تے تختہ دار تے ہن چڑھنا ہی چڑھنا، او بچ جاؤ بھائی نصیب، بچ جاؤ، لبیک کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لبیک کا اتنا ہی معنی ہے، توجہ، لبیک کا یہ معنی نہیں ہم نے اقتدار لینا ہے، لبیک کا یہ معنی نہیں ہم نے حکمرانی کرنی ہے، لبیک کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اوپر لانا ہے، پمپ بنانے ہیں، محلات بنانے ہیں، فیکٹریاں بنانی ہیں، کوئی اس قسم کا ڈالر جمع کرنے ہیں، بیرون ممالک کے دورے کرنے ہیں، اپنی شخصیت بنانی ہے. لبیک کا ایک ہی معنی ہے. لبیک جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میری آبرو بھی حاضر، میرے ماں باپ بھی حاضر. یہ اس کا معنی ہے، اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک. یہ سچائی کی دلیل نہیں ہے آپ کا یہاں پروگرام ہو گیا، یہ ادھر قبول ہے نا، یہ جماعت قبولیت کی وجہ ہے کہ جناب ابھی محفل شروع ہوئی ہے تو بارش آنا شروع ہو گئی. حضور تو جب بارش ہوتی تو حضور خود جا کے بارش میں کھڑے ہو جاتے، فرمایا یہ ابھی اللہ کی طرف سے آئی. تو میں تو اس وقت اتنا اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہے بارش ہمارے سروں پر منہ پر گر رہی ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے. یقین اب نہیں آ رہی نا، اب ختم ہو. یہی تھا کہ بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہو، جن کا کام کر رہے ہو ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں سنیں. انہوں نے کہا مولانا چھوڑ، لبیک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ بتا کہ صدیق اکبر جب نماز پڑھانے لگے 9 ہجری کو، اور مقام عرج کے اوپر صبح کی نماز پڑھانے لگے صدیق اکبر صبح کی، اور یہاں تک ہاتھ لے گئے تھے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر تحریمہ ہو گئی. جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا پیچھے سے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک اونٹنی کے بولنے کی آواز آئی. صدیق اکبر یہاں اللہ اکبر کہنے لگے، فرمایا یہ رسول اللہ کی جدعا اونٹنی کی آواز ہے. حضور کی 3 اونٹنیاں ہیں، غدبا، قصوا اور جدعا. تو افضل الخلق با یہ حکمران ہے مسلمانوں کے، حضور کی شان تو براء الورا ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کی فلاں اونٹنی کی آواز ایسے ہے. ہم جس حکمرانی کی بات کرتے ہیں اس میں حکمران وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اونٹنیوں کی آوازیں بھی یاد رکھے گا،
ہاں جی فرمایا جد اونٹنی کی آواز ہے، نماز اللہ کی پڑھنے لگے تھے لیکن حضور کی اونٹنی کی آواز آئی تو ہاتھ نیچے کر دیے، فرمایا اب حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ توجہ جی، کیا اتنے ہاتھ چکیا بندہ اونٹنی دی آواز سن کے نیچے کر لوے؟ کیوں جی؟ اونٹنی کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی ایک جیسی، باتیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ حضور کی شانیں بیان کریں۔ ہاں، افضل الخلق بعد الرسل کا یہ عمل میں رات کو جب اٹھتا ہوں نا، مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں صرف یہ حدیث پڑھ کے پھر مجھے سکون آ جاتا ہے۔ میں کہا جی صحابہ اس غلطی تاڑے چراندے سن کہ حضور دی فلانی اٹھنی کیوں جی بول دی، فلانی کیوں جی بول دی، فلانی کیوں جی بول دی، اور اللہ کی نماز پڑھنے لگے ہوں تو ہاتھ نیچے کر دیں، اور میں آپ حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھے۔ دیکھا تو مولا علی آ گئے حضور کی اٹھنی پر۔ یہ جھگڑے جو ہیں تو فرمایا امیرن ام رسولن، فرمایا آپ کو حضور نے میری جگہ مجھے ہٹا کر آپ کو امیر الحاج بنا دیا ہے یا آپ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بھی تو حیدر کرار تھے، فرمایا امیر آپ ہی ہیں، میں اعلان کرنے کے لیے آیا۔ یہ تو بات ہے، اپنے آپ کو بدلو، یقین کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو۔ جو بے یقین، آپ تو یقین والے ہیں، میں آپ سے تھوڑی تھوڑی جو کمی ہے اس کو دور کریں، لوگوں کی باتیں سننا بند کر دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ لوگ تو روزانہ ہمارے پھانسی کے پھندے تک تو روزانہ میں پہنچاتے ہیں، جب ہم اندر تھے نا کہتے نہیں انہیں تو نہیں بچنا، وہ توبہ توبہ توبہ۔ میری مسجد کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا، سنسان، مجھے بتایا کہ جہاں بندہ ہی کوئی نہیں گزرتا تھا، گلیاں بھول گئے لوگ کہ نہیں ہوں تو مولانا پھٹی چڑھ کے آنا ہے۔ تو میں تو آپ کے پاس سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں۔ یہ کوئی جرم ہے یار لبیک کا نعرہ لگانا؟ یہی تو قبر کے اندر جواب ہے۔ سمجھا؟ جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو فرمایا لبیک کہتے کہتے تو آیا۔ جب کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لائیں گے تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ حضور ہم بھی آ گئے، غلام آ گئے، تو پھر اس دن کیسا مند؟ آپ کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ ہم نے کبھی لبیک کو استعمال کیا جی؟ آپ نے غلط طریقے کے لیے۔ جو آدمی لبیک کے نام کو غلط استعمال کرے آپ مجھے اطلاع دیں، کسی سے پیسہ وصول کرے، پتہ، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ہوتا تو ہمیں کسی نے چھوڑنا تھا؟ پورے پرچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خلاف کہ یہ بھتے خور ہیں یا ان کی جماعت قاتل ہے یا انہوں نے بندے مارے ہیں۔ ہمارے بارے میں ایسا کوئی بات، ایک یہی وہ تفتیش کرتے تھے بار بار بدل بدل کر، پیسے کون دیتا ہے؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں شاہ، کیوں کس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے؟ یہ ہے وہ بات جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ یہ جو ادھر سے ہمیں ملا ہے نا تو بادشاہ بھی اس سے پریشان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دسو اے بادشاہو، شہنشاہ دسو آج جڑا در رسول دا فقیر خیرات لے کے مڑیا، کیا تہاڈے کول یہ چیز ہے؟ یہی تو ان کو درد ہے، ان کی جھولی میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو ہمارے گاٹے کیوں لگتے ہو؟ جا کے مانگو۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ہمیں کیا ہے؟ توجہ، نعرہ تکبیر، انج نہیں بھائی شیرو، پورے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بس میں اب تقریر ختم کرنے لگا ہوں، آپ ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں یہ گونجے، اور گونجتے گونجتے وہاں جنت البقیع کے ایک طرف جا کر ارے حضور وہ آپ کے غلام یہ نعرہ لگا رہے تھے، ایک کونے میں ایسے کر کے حضور وہ کراچی میں نعرہ لگ رہا تھا آپ کی ختم نبوت کی پاسداری، آپ کی ایسا نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو جائیں جی، سارے کھڑے ہو جائیں، اور تاجدار ختم نبوت، تھوڑا سا اور زور، اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا،
تصور کر کے جو حضور ہمارے لیے دین دے کر گئے اس دین کی بات کریں. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا. بس بھائی بس. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا. زور لگا کے آیا آیا آیا. بھی پہلے کیا ایک مولویاں پیران دی بھی جی آئی ٹی بناؤ. سب تو پہلے میں پیش ہوں گا جنہ دین دے نا تے کروڑا روپے کھا دے انہاں کو بھی حساب لو. ہاں جی ایک کوٹھیاں تے کاراں تے لینڈ کروزراں انہاں کتھوں لئیاں جے لئیاں نے تے پھر اسلام نو کی واپس دیتا تسی. میں بالکل سب تو پہلے اس جی آئی ٹی وچ مولوی خادم پیش ہوئے گا. 1974 جون تو لے کے 2017 اگست تک میں حساب دیواں. میں 1974 جون وچ پڑھن آیا جامع مسجد جیلم عیدگاہ وچ. او مینوں جگہ بھی پتہ ہے. جس دن پہلے آ کے میں ایک رشتہ دار میرا صحیح تے میں ستا. کیوں جی ہاں ڈوک جمعے تے ڈوک عبداللہ تے شمالی محلہ تے مشین محلہ نمبر 1 تے 2 تے 3 تے بورڈنگ محلہ جیلم دا. اتوں میں روٹیاں بھی منگیاں وہ بھی مینوں پتہ ہے. اجے تک مینوں نہ گھراں دے نشان بھی پتہ ہے بھی فلانے گھروں روٹیاں منگیاں. اتوں تو لے کے تے شیخ الحدیث بنن تے امیر المجاہدین تک سارا کچھ مینوں پتہ ہے. سمجھ آئی نا بات. اسی بھلے کوئی نہیں. ہن اسلام نو دین دی واری آئی ہے تے مولوی خادم ویل چیئر دے بہانے بڑھائے نہ. انج نہیں ہو سکتا. اسلام نے تے کوئی بہانہ نہیں بنایا مولوی خادم نو پالن واسطے. تے میں تو ہن ویل چیئر دا بہانہ نہیں نہ بنا سکتا. ہن اسلام نو لوڑ پے گئی ساڈی تے اسی ویل چیئر سمیت حاضر ہیں اسلام واسطے. دیہڑی بھی حاضر ہاں راتی بھی حاضر ہاں. میریاں تقریراں میری عزت میری آبرو میری جان میرا مال فإن أبي ووالدتي وعرضي وعرض محمد منكم وقاؤ. میں گل نہیں کی تھی. حضرت حسان نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ نو درس دیتا جدوں حضور دی. تو پھر پگڑیاں بچانیاں پھر مدرسے بچانے پھر خانقاہاں بچانیاں پھر رشتہ داریاں بچانیاں پھر پیسے بچانے پھر تعلق داریاں بچانیاں پھر حالات ویکھنے